کون بتا رہا ہے؟ بتایا کسی نے آج تک؟ کوئی بتاتا ہے کوئی آپ کو؟ آپ جس طریقے سے آپ روبوٹک انداز میں ہم پڑھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت ثواب ملتا ہے، تقویٰ بڑھتا ہے، لیکن ریسرچ کیا ہے قرآن کے حوالے سے؟ یہ باتیں بھی تو ہمیں بتائیں. یہ اصل میں اسپرچولیزم کے قریب لے جاتی ہیں بندے کو، تھوڑی سی مشقت کرنے کی طرف لے اچھا جاتی ہیں، سر، اس لیے نہیں بتاتے. ہم پیروں فقیروں کو دیکھتے ہیں، یہ مار رہے ہوتے ہیں بندوں کو، کہہ رہے ہیں جی جن بھاگ جائیں گے. واٹ از دس آل اباؤٹ؟ کیا ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر یہ جن حاوی ہو جائیں، اس کو یہ پیر عملیات کے ذریعے اگر ماریں تو جن بھاگ جاتے ہیں؟ سر آپ نے خود، آپ کے سوال کے اندر جواب موجود ہے. جو ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ عامل عامل ہوتا ہے، صوفی صوفی ہوتا ہے. دو الگ فیلڈ ہیں. عامل وہ ہے جس نے چلے جو ہے کاٹنے کے لیے، اور چلے کاٹنے کبھی وہ قبرستانوں میں جاتا ہے، کبھی گندے جا کے جوڑوں کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، کبھی تالابوں کے اندر بیٹھا ہے، نہروں کے اوپر بیٹھا ہے، نچندی راتوں کے اندر وہ عملیات کر رہا ہوتا ہے، کالے دھاگے پر عمل کر رہا ہوتا ہے، بکرے کی سریاں پکڑا ہوتا ہے، اوجری پہ کر رہا ہوتا ہے، اونٹ کی ہڈی لے کر اس پہ. یہ عامل ہیں. اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں. عامل کچھ بھی کر سکتا ہے، شیطانی علم، وہ مار بھی سکتا ہے، چھری بھی پھیر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. صوفی کو صرف اللہ کا کلام پڑھنا ہے اور اس کا ہونا. صوفی کی منشا جنات نہیں ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. اللہ کے بندے جو ہیں وہ جنات کے محتاج نہیں ہے کہ وہ جنات آئیں گے تو یہ کریں گے. عامل جو ہے وہ موکلان کا محتاج ہے. وہ موکلان جنات کی صورت میں یا جس صورت میں بھی وہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے. تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. دونوں نے پرابلم یہ ہے کہ جو عامل ہے وہ صوفی بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ دعوے بھی ساتھ کر رہا ہے، وہ پیر بھی بن کے بیٹھا ہوا ہے، جس کی نماز نہیں نا ٹھیک. نماز نہیں ٹھیک. ہمارے اور جو ایک صحیح اللہ کا صوفی ہے نا، اس کے اندر قرآن اور نماز کا ہی فرق ہے، عشق رسول کا فرق ہے. یہ آپ دیکھیں، آپ ذہن میں رکھیں. جو عامل ہے وہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. جو صوفی ہے اس کی صرف دعا چاہیے، اس کا ہاتھ ہی کافی ہے. جنوں کو قابو کر لیتے ہیں تو یہ جن ان کو بھی برباد کر دیتے ہیں. سر جنات ایسا برباد کرتے ہیں جس کی حد نہیں. ایسی بربادی کرتے ہیں کہ مجھ سے جب سوال کرتے ہیں کہ آپ سے ملتے ہیں جنات، اس لیے میں کہتا ہوں مجھے شوق نہیں ہے جنات سے ملنے کا. میں اپنی زندگی سے ان سے بریک اپ کر لیا ہوا ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ جنات کا جو مزاج ہے نا اس کے اندر، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو جنات آپ کے ساتھ ہیں وہ مسلمان ہیں. اگر مسلمان ہیں تو ان کا عقیدہ کتنا بہتر ہے، وہ اخلاقی طور پر کتنے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ جنات اپنے مزاج کے بھی تو تابع ہے نا. ان کے اندر اگریشن بہت زیادہ ہے انسانوں سے، کہ ان کی فطرت ہے وہ زیادہ ہے، تو ان کے ساتھ تعلق دوستی اور رکھنا الگ. لیکن جو جنات ایک حرام کاریوں کے ذریعے سے آپ نے قابو کیے ہوں، کالا چلا اور یہ وہ دیوی دیوتاؤں کو کر کے، شیطان کو راضی کر کے، اس طرح کا ایک علم سیکھا ہو، یہ علم ہے، یہ ہنر ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ ایک ہنر ہے. ہنر آپ تو جس طرح سے چاہیں تو اپنی باڈی کو پلاسٹک بنا کر آپ کوئی بھی شعبہ کر سکتے ہیں، جمناسٹک کر سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کرے گا جو ماہر ہے اس چیز کا نا. ٹھیک ہے، تیز چھری جو ہے اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ گرم کر کے بھی اپنے جسم پہ لگا لیتے ہیں، وہ ٹھیک پریکٹس ہے، یہ ہنر ہے. جو بندہ اس طرح کے گندے کام کرے گا وہ بندہ اس گھر کے اندر اس گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی شریک ہوگا. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ لاہور کا بڑا بنگالی ایک بڑا مشہور تھا. ایک دفعہ میں جب چھاپے مارا کرتا تھا ان لوگوں کو، تو وہ ایک دن میرے پاس آیا کہ جی میں تھانے چلنا ہے، میرے ساتھ چلیں. اس طرح کا ایک واقعہ ہوا. میں نے پوچھا ہوا کیا ہے، تو وہ کیا، جو قصہ مختصر یہ تھا کہ اس کی جو بیٹی جو تھی نا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی. میں نے کہا تیرے پاس تو ہر جگہ تیرے اخبارات بھرے ہوتے ہیں کہ تو اتنا تگڑا عامل ہے، تو تیری اپنی بیٹی کو قابو نہیں کر سکا. اور کہنے لگا جی میری بیٹی کو جنات، میرے جنات نے ہی جو ہے نا اتنا باغی کر دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے کہ وہ ایک آوارہ بندے کے ساتھ بھاگ گئی ہے. مقصد اتنا مجبور ہے تو. اسی طرح کی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ یہ جو عامل ہوتے ہیں نا، یہ ان کی ایک ہاتھ سے آگے نہیں جا سکتے. لاہور کے اندر بھی یہ ہمارا، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ شیطانی علوم کے ذریعے سے عملیات کرنے والے جو ہے نا مسلمانوں میں بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کرتے ہیں.